شہزاد حسین بٹ صاحب، اصل میں معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں وہ مجھے بار بار یاد آتا تھا، میرا خیال ہے اسی پروگرام کے اندر میں کچھ 4 دفعہ اس بات کو دہرا چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہوا کرتے تھے سپریم کے چیف جسٹس، اور جن کو بعد میں نواز شریف صاحب کے دور میں ان کے بردر ججز نہیں انہیں بیٹھنے سے بینچز میں بیٹھنے سے مطلب منع بھی کر دیا، اور پھر سپریم کورٹ سے مطلب ان کو ایک حساب سے میں کہوں گا نکال دیا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہم فیصلے تو دے دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی جوڈیشل فورس نہیں ہوتی کہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں، اور اس کی وجہ یہ تھی اس وقت بھی آپ کو یاد ہے نا، نواز شریف صاحب کے پاس جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا 2/3 میجورٹی ہوا کرتی تھی اور ماننے سے انکار، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں صورتحال ابھی چاہے 2/3 میجورٹی نہیں ہے، بنانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن صورتحال وہی والی ہے۔ باجوہ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے جو خبریں آتی ہیں کئی دفعہ تو خواب بھی آ جاتا ہے، خیر آپ کو کبھی میں معذرت چاہتا ہوں، کنٹینیو کر لیتے ہیں اس کو۔ شائق عثمانی صاحب نے جوائن کر لیا، پلیز اگر یہ تو سب سے پہلے تو شائق عثمانی صاحب تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے وقت دیا ہے۔ یہاں پہ معاملہ سر یوں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ کا جو میجورٹی ججمنٹ ہے، فل کورٹ کی ججمنٹ ہی اسے کہا جائے، الیکشن کمیشن ہیز دا گال ٹو سے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ مفروضوں پر کیا ہے، اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ ماننے سے پہلے بھی ان کے ایکشن سے لگ رہا ہے کہ وہ ماننے سے انکاری ہیں۔ کین دے ڈو دیٹ سر؟ دیکھیے وہ ایکسپریس تو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی اسٹاپ تو نہیں کر سکتا ان کو، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ تھا کہ شروع میں جب ججمنٹ آئی تھی، شارٹ ججمنٹ آئی تھی، تو اس پہ بہت سی چیزیں انہوں نے کہیں جو کہ دیکھنے میں آئین اور قانون کے سے برخلاف لگتی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ایکشن لینا تھا وہ تو الیکشن کمیشن نے لینا تھا۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو نظر آیا کہ وہ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتی چونکہ بہت سی وجوہات کی بنا پر، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک خط بھی لکھا سپریم کورٹ کو، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ چلتا رہا، ریویو پٹیشن بھی فائل کرتی انہوں نے، اور دوسری ایک پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے بھی فائل کر دی، پیپل اینڈ نے بھی فائل کر دی، لیکن وہ سب کی ریویو پٹیشن کی ہیئرنگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ فل ججمنٹ نہ آئے۔ تو اب فل ججمنٹ آ گئی، کل پرسوں شاید آ گئی۔ اب جب فل ججمنٹ آ گئی تو سب چیزیں سامنے آئیں، تو اس میں لگتا یہ ہے کہ جو شارٹ ججمنٹ میں جو چیز کہی تھی اس سے کچھ زیادہ ہی فل ججمنٹ میں بھی کہی گئی، جو کہ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ایکشن لینا بہت مشکل ہے۔ کس حساب سے سر، کس اعتبار سے مشکل ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 41 ارکان جن کا وہ بیان حلفی نہیں تھا ان کو 15 دن کا ٹائم دیا جائے، اور یہ ریٹروسپیکٹیولی پیچھے سے جا کے معاملے کو شروع کرنا ہے، کیونکہ 13 کے 13 ججز کا اس بات پر اتفاق تھا کہ 13 جنوری کا جو انتخابی نشان والا فیصلہ تھا قاضی فائز صاحب کا، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ یہ تو جن ججز نے ڈسینٹ کیا انہوں نے بھی یہ بات کی۔ نہیں، بات یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے، اور اس نے جہاں پہ انہوں نے اپنا حلف نامہ ڈالا تھا اور اس میں مینشن کیا تھا کہ تحریک انصاف کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو آپ ممبر بنا دیں، یعنی تحریک انصاف کے طور پہ ممبر کے طور پہ آئیں گے وہ پارلیمنٹ۔ بالکل ٹھیک۔ باقی لوگوں کو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بھی تحریک انصاف کا تصور کریں۔ اب اس میں پرابلم یہ جو الیکشن کمیشن کو فیس کر رہا تھا، دیکھیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو کا ادارہ، ایک قسم کا ایگزیکٹو کا ادارہ ہے، ان کو ایکشن لینا ہے اس کے اوپر۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب انہوں نے کہا کہ جی آپ وہ حلف نامہ دیں، 15 دن کے ٹائم دیا ان کو، حالانکہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر وہ دوسری پارٹی جوائن کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ چینج نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نارمل طریقہ ہے۔ اب سب اس کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ غلط تھا، یہ صحیح ہے، اس پہ میں بحث نہیں کرتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ایز اے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن، اور آلسو چونکہ وہ ایگزیکٹو ادارہ ہے، ان کو پرابلم تھا، اس واسطے سے انہوں نے اس کے ایکسپلینیشن مانگا۔ سر یہ بتا دیجیے تھوڑا سا، الیکشن کمیشن کو یا اسپیکر کو توہین عدالت میں بلا سکتی ہے سپریم کورٹ؟ جی بالکل، کسی کو بلا سکتی ہے سپریم کورٹ، کسی کو۔ اب میری ذرا بات سن لیں، آپ کے بات بتائیں کہ اب جب انہوں نے یہ کر دیا، جب ڈیٹیل آ گیا، ججمنٹ آ گئی، تو اب جو ریویو پٹیشن 3 جو موجود تھی وہاں پر، ان کو چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کو امیڈیٹلی لگا دیتے، کیونکہ اس میں اتنی ڈسکشن ہو چکی تھی اس کے اندر کہ ریویو پٹیشن کا سننا لازمی تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا توڑ صرف ایک ریویو پٹیشن ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ ریویو پٹیشن بھی ڈسکریشنری ہوتا ہے، یعنی سپریم کورٹ چاہے تو سنے، چاہے تو نہ سنے، اور وہ سنے گی اسی وقت جب وہ سمجھتی ہے کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو،
شاید کوئی ایسی چیز وچ از فلوٹنگ آن دا سرفیس وہ مس کر گئے ہوں, اس وقت وہ ریویو پٹیشن سنتے ہیں. اور عام طور سے اگر آپ ہسٹری دیکھیں سپریم کورٹ کی تو 75% ریویو پٹیشن ڈسمس ہو جاتی ہے. بالکل ایسے 75 سے بھی زیادہ سر پرسنٹ. اور یہ جو پہلے بینچ جو تھا, کیونکہ اب تو ججز مزید آ گئے ہیں نا سپریم کورٹ میں, لیکن وہ جو 13 ممبر بینچ تھا وہی سنے گا ریویو, ایسا ہی ہے نا؟ جی وہی. آپ بات سن لیں, آپ جو 13 ممبر بینچ ہے وہ ریویو پٹیشن سنے گا. اب چونکہ اس میں اتنی چیزیں آ گئی ہیں, مثلاً یہ 63A کا بھی معاملہ آ گیا, اور دوسرا یہ حلف نامے کا بھی معاملہ آ گیا, یہ بھی معاملہ آ گیا کہ انہوں نے خود سپریم کورٹ کو اپروچ نہیں کیا تو سپریم کورٹ ریلیف دے گیا. یہ سب چیزیں جو اب ہیں یہ اب سپریم کورٹ کے پاس سامنے جائیں گی ریویو پٹیشن میں, اور پھر سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ ریویو پٹیشن کو سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے. اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سننا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ سنیں گے, اس کے بعد اس کو فیصلہ کر دیں گے. لیکن اگر وہ لیکن فیصلہ کرنے کے پہلے ان کو جو ان کی ججمنٹ ہے اس کو ان کو انٹرم آرڈر سے اس کو سسپینڈ کرنا پڑے گا. اگر وہ سسپینڈ نہیں کرتی سپریم کورٹ تو اس صورت میں وہ ججمنٹ فائنل ہے. اگر فائنل ہے تو جو الیکشن کمشنر ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس پہ ایکشن لے, جس طرح سے انہوں نے کہا ہے اس کو ایکشن لے, اس کے خلاف نہیں جا سکتی. تو یہ چیز یہ موجود ہے. اب دیکھیے 30 تاریخ کو فکس ہو گئی ہے, میرے خیال میں 30 تاریخ فکس ہو گئی ہے یہ ریویو پٹیشن. اب اس ریویو پٹیشن میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ریویو پٹیشن کو سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. اگر تو انہوں نے سننے کا کہہ دیا تو پھر ان کو اسٹے تو کرنا پڑے گا اس کو. بالکل ٹھیک. جی بٹ صاحب, حامد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بھی ہیں, ویری ایمیننٹ لائر. جی تو یہ شہزاد بٹ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جج صاحب, شائق عثمانی صاحب, میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود فرمایا کہ چیف جسٹس جو ہے ان کو نہیں ایکسٹینشن یا زیادہ مدت والی جو ملازمت ہے وہ نہیں ملنی چاہیے. آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کوئی نہیں بنا سکتا, پارلیمنٹ تبدیلی کرتی ہے تو چیلنج ہوگا. سوال قبلہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, کیا آپ اس بات سے ایگری ہیں, یا اپنے دونوں بیان کی وضاحت فرما دیں ذرا. دیکھیے, آئین میں ترمیم کرنا تو ہمیشہ پارلیمنٹ ہی کرتی ہے, اور پارلیمنٹ اس صورت میں کرتی ہے جب اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہو. اگر 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں ہو تو پھر وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے, کوئی بھی ترمیم کر سکتی ہے, اس کی کوئی رکاوٹ نہیں. صرف جو رکاوٹ ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی جو بیسک اسٹرکچر جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتی. مثلاً ہمارا بیسک اسٹرکچر ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اگر کل ایک امینڈمنٹ لے کے آئے پارلیمنٹ کہ ہم پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ چاہتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے, جب وہ بیسک اسٹرکچر چینج ہو جائے گا. بیسک اسٹرکچر چینج کرنے کے علاوہ وہ کوئی بھی امینڈمنٹ کر سکتی ہے کانسٹیٹیوشن میں, وہ اپنی جگہ پر ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب آپ کے وقت کا. حامد, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. کیسے مزاج ہے سر؟ جی اللہ کا شکر. سر یہ فرمائیے گا, میں ذرا عدالتی سوال سے پہلے میں کچھ سیاست سے جڑے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. وکلا تحریک سے متعلق آپ کی جماعت کو بڑی توقعات ہیں. عمران خان صاحب جیل میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں, اور انصاف لوئرز ونگ کو یہ میرا خیال ہے ڈائریکشنز بھی مل گئی ہوئی ہیں کہ آپ احتجاج کریں. آج بھی جو احتجاج تھا اٹ واز ناٹ کوئی اتنا امپریسو نہیں تھا آج جو سپریم کورٹ تھا. اور پھر اس کے علاوہ مطلب تمام بارز لپ سروس کی حد تک تو یہ بات کر رہی ہیں کہ حکومت جس طرح کا جوڈیشل پیکج لانا چاہ رہی ہے, لیکن ایکشن تو کوئی خاص نظر نہیں آ رہا پاکستان کی تمام بڑی بارز کا. دیکھیے بات یہ ہے, چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں. پچھلے ہفتے لاہور میں بہت بڑا لائرز کنونشن ہوا تھا جس میں کہ یعنی پیکج کو پوری طرح مسترد کیا تھا, بلکہ کنڈیم کیا تھا. اور اب اگلے ہفتے پشاور میں 3 تاریخ کو ایک اور نیشنل کنونشن ہونے جا رہا ہے, اور اسی طرح چیزیں آگے آگے چلتی ہیں. ٹھیک, تو تب تک تو سر آئینی ترمیم ہو جائے گی. 100% ہے کہ 90% زیادہ وکیل کہتے ہیں کہ یہ آئینی پیکج قبول نہیں ہے, اور کوئی متبادل عدالت سپریم کورٹ کی ایک متبادل و متوازی عدالت ہم نے قبول نہیں کرنی, اور کوئی ایسا آئینی پیکج قبول نہیں کرنا جس سے ہمارا عدالتی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہو. صحیح. اور حامد خان صاحب, یہ جو ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ تقریباً میں کہوں گا ماننے سے انکار ہی کیا, جب وہ سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے, حکومت بھی نہیں وہاں سے ماننا چاہتی, ایڈمنسٹریٹو پاور تو بہرحال ایگزیکٹو کے پاس ہوتی ہے,
نظر یوں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 8 ججز کا جو فل کورٹ میں 8 ججز تھے ان کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہ کرنے کا ارادہ ہے. اس کے علاوہ پھر کیا آپشن بچتی ہے ان 8 ججز کے پاس؟ دیکھیے وہ تو پہلے دن سے نظر آ رہا ہے جی کہ وہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہے, ہیلے بہانوں سے ڈیلے کر رہے. اس دفعہ لگتا ہے کہ پھر آخر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو رہی تو انہوں نے کھل کے جو ہے ڈیفائی کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ بچیں گے نہیں, ان کا خیال ہے کہ دی ٹائم ول چینج. ان سب کو ایک نہ ایک دن کنٹمپٹ کورٹ بھی فیس کرنی پڑے گی, اور میرے نزدیک واضح طور پر آرٹیکل 6 کے مقدمہ ان کے خلاف تھا. یہ بہت بڑا ان کے ساتھ فیصلوں کی نفی ہونے شروع ہو گئی تو پھر سپریم کورٹ بیکار ہو جائے گی, پھر آئین بیکار ہو جائے گا. جو آئین کہتا ہے کہ ہر ایگزیکٹو اتھارٹی کو سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ماننے پڑیں گے اینڈ ول ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ. تو دیکھو یہ تو ایک حقیقت ہے اور یہ ایک آئین کی ڈکٹیٹ ہے, اس سے باہر نہیں نکل سکتے وقتی طور پر. لیکن یہ بہت عرصہ نہیں چلتا, بہت سارے ہمارے پاس میں بھی ایسے ایکسپیرینسز موجود ہیں. قابل احترام حامد خان صاحب, قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیم اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکال دیا, ادھر سے بھی خط آ گیا, پھر ادھر سے بھی خط آ گیا. میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ یہ ذاتی خواہش پر نکالا گیا یا قانونی تقاضوں کے مطابق نکالا گیا, اور کیا اس اقدام سے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان میں اختلافات اضافے کا باعث تو نہیں بنے گا؟ کیا رائے آپ کی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس نے بہت ہی غلط کام کیا. یعنی یہ تو ایک چیز تسلیم شدہ ہے کہ سینیورٹی کا پرنسپل ایکسیپٹ کیا ہوا تھا, اور یہ جو ایکٹ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا اس پر تفصیلی فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا کہ ہاں یہ جائز ہے, اور اس کے مطابق وہ جو تھا نا کہ جی 2 سینئر موسٹ جج اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے, وہ ادھر اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے. اس میں یکایک تبدیلی لانی تھرو جس انداز سے آئی ہے یعنی آرڈیننس سے, جو کہ میرے نزدیک واضح طور پر غیر آئینی آرڈیننس ہے, جس کا مقصد یعنی آئین عدلیہ کو بھی کمزور کرنا ہے, عدلیہ کی آزادی کے خلاف بھی ہے, اور دوسرا سیپریشن آف پاورز والی جو ایک تھیوری ہے جو بیسک اسٹرکچر جس کو اس سے پہلے کہہ رہے تھے شائق عثمانی صاحب کہ بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے, تو وہ بھی خلاف ہے. لہذا انہوں نے اپنے ذاتی پسند ناپسند کی خاطر منیب اختر صاحب کو وہاں سے ہٹایا جو کہ سینئر جج تھے, اور ان کی جگہ ایک ایسے شخص کو جج اس میں لگایا جو جونیئر بھی تھا, اور جن کے بارے میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ ہر بات جو ہے وہ قاضی صاحب کے اشاروں پہ کرتے ہیں. تو یہ افسوسناک بات ہے. حامد خان صاحب لاسٹلی بس بڑا بریف سا میں نے بریک پہ جانا ہے سر. آپ نے کافی اور بہت آپ نے عرصے سپورٹ کیا آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, ایون یو وینٹ اگینسٹ یور پارٹیز گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, پر اس کے بعد بھی آپ کرتے رہے. اب آپ کی رائے کیا ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس قدر مایوس کیا ہے ساری قوم کو اور سارے سسٹم کو